بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اب نماز کے مسائل میں ہم نے اوقات سے متعلق کچھ مسائل پڑھے ہیں اور اسی سلسلے میں کچھ مسائل کی وضاحت باقی ہے۔ اب ہے نمازوں کے ممنوع اور مکروہ اوقات کا بیان کیا جائے گا، اور کیا دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کا جواز ہے اور کن حالتوں میں جواز ہے، اور جمع کی صورتیں کیا ہیں، اس سب کا یہاں پہ آپ انشاءاللہ بیان پڑھیں گے۔ ویسے ایک اصول ہے شریعت کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ نے نماز کو مقررہ اوقات میں ہی اہل ایمان پر فرض کیا ہے۔ تو اپنی مرضی سے اوقات میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ ہر نماز کے اوقات کی حدود اللہ نے مقرر کر دی ہیں، اور اوقات کا معاملہ اتنا اہم تھا کہ جب نمازیں فرض ہوئیں اگلے ہی دن جناب جبریل امین علیہ السلام آئے، اور پہلے دن پہلے وقت میں اور دوسرے دن دوسرے وقت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمازیں پڑھائیں، اور یہ کہا کہ یہ وقت ان دونوں کے درمیان ہے۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیج کر باقاعدہ عمل کے ساتھ نبی علیہ السلام کو نمازوں کے اوقات سکھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اگر کوئی اوقات کا سوال کرنے آتا تو آپ فرماتے کہ ہمارے پاس ٹھہرو، 2 دن نمازیں پڑھو، کیونکہ اس وقت گھڑیوں تو تھی نہیں کہ ٹائم کے لحاظ سے بتا سکتے، کہ 2 دن ہمارے ساتھ نمازیں پڑھو، پھر تمہیں احساس ہوگا اور پتہ چلے گا کہ نمازوں کے اوقات کی کیا ترتیب ہے۔ تو نمازوں کے اوقات کا معاملہ بڑا حساس ہے، بڑا اہم ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ ہر نماز وقت میں پڑھی جائے، لیکن ہماری شریعت میں آسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اس آسانی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے بعض عذروں کی وجہ سے 2 نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب جو 2 نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، جیسے ظہر کو عصر کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں، اور مغرب کو عشاء کے ساتھ۔ فجر کی نماز کسی کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، وہ اپنے وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، ظہر اور عصر جمع ہو سکتی ہیں، اور مغرب اور عشاء جمع ہو سکتی ہیں۔ عصر مغرب کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، اور نہ ہی ظہر مغرب کے ساتھ جمع ہوتی ہے، اور نہ عشاء فجر کے ساتھ جمع ہوتی ہے۔ بس یہ دو نمازیں ہیں، ظہر عصر ہے، اور دوسری طرف مغرب عشاء ہے۔ البتہ جو کوئی بالکل ہی معذور ہو، مجبور ہو، تو اس کے لیے تو پھر کوئی ضابطہ نہیں ہے، اس کو جب بھی موقع ملے گا نماز پڑھ لے گا۔ تو 2 نمازوں کو جو جمع کرنے کی صورتیں ہیں وہ 2 ہیں، ایک کہتے ہیں جمع تقدیم، اور دوسری صورت ہے جمع تاخیر۔ جمع تقدیم کیا ہے؟ کہ دوسری نماز کو پہلی وقت کے نماز میں جمع کر کے پڑھ لیا جائے، دوسری نماز کو پہلی نماز کے وقت میں لے آئیں اور دونوں کو جمع کر لیں، جیسے عصر کو ظہر کے وقت میں لے کے پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے کہ اگر آپ نے سفر کا آغاز کرنا ہوتا تو ظہر کے ساتھ آپ بس اوقات عصر پڑھ کے نکلتے ہیں، اور عصر اور سفر میں بھی بس اوقات آپ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیتے ہیں۔ اسے جمع تقدیم کہتے ہیں، یعنی 2 نمازوں کو پہلی کے وقت میں جمع کرنا۔ اسی طرح عشاء کو مغرب کے وقت میں پڑھ لینا، کوئی انسان سفر میں ہو یا مرض سے ہو یا کسی صورت کا شکار ہو۔ اور جمع تاخیر کیا ہے؟ جمع تاخیر یہ کہ پہلی کو دوسری کے وقت میں پڑھنا، پہلی کو دوسری کے وقت میں پڑھنا، یعنی ظہر کو مؤخر کر لینا، اور عصر کے وقت میں جا کے پڑھنا، پہلے ظہر اور پھر عصر۔ اسی طرح مغرب کو مؤخر کر لینا اور عشاء کے وقت میں جا کر پڑھنا، پہلے مغرب پھر عشاء۔ جمع کی یہ دونوں صورتیں ہیں، جمع کی ان دونوں صورتوں کو جمع حقیقی کہتے ہیں، ان کو جمع حقیقی کہتے ہیں۔ اب آغاز میں یہ تھوڑی وضاحت آپ پڑھ لیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور پھر جمع کی وجوہات کیا ہے، کن عذروں کے ساتھ 2 نمازیں جمع کرنے کا جواز ہے، اور کون سے ائمہ جمع کے قائل ہیں اور کون سے مخالفت کرتے ہیں، اس کی تفصیلات ساری انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تمہیداً جو میں نے باتیں کی ان کو تھوڑا پڑھ لیں پہلے۔ 2 نمازوں کو جمع کرنے کے احکام اور نمازوں کے ممنوع اور مکروہ اوقات کا بیان ہے۔ نمازوں کو جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ 2 نمازوں کو ایک کے وقت میں ادا کر لیں، مثلا ظہر اور عصر کو دونوں میں سے کسی ایک کے وقت میں ادا کرنا، یا مغرب عشاء دونوں میں سے دونوں کو کسی ایک کے وقت میں ادا کرنا۔ اب جمع کی 2 صورتیں ہیں، پہلی جمع تقدیم اور دوسری جمع تاخیر۔
پہلی صورت کیا ہے کہ عصر کو مقدم کر کے ظہر کے ساتھ اس کے وقت میں ہی ادا کر لینا، یعنی عصر کو پہلے پڑھ لے، ظہر کے ساتھ ظہر کے وقت میں ادا کر لے، اسے جمع تقدیم کہتے ہیں۔ اس طرح عشاء کو مقدم کر کے مغرب کے ساتھ اسی کے وقت میں بالترتیب ادا کرنا، بالترتیب سے مراد پہلے مغرب پھر عشاء، اسے جمع تقدیم کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت ہے جمع تاخیر کی، اس سے کیا مراد ہے؟ مغرب کو مؤخر کر کے مراد لیٹ کر کے عشاء کے ساتھ اس کے وقت میں، اور ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ اس کے وقت میں بالترتیب ادا کرنا، اسے جمع تاخیر کہا جاتا ہے۔ باقی فجر اور عشاء اور فجر اور ظہر میں جمع جائز نہیں ہے۔ تو یہ دو نمازیں جو آپس میں جمع ہوتی ہیں، ظہر عصر کے ساتھ اور مغرب عشاء کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے کہ کن حالتوں میں دو نمازیں جمع کرنے کا جواز ہے، کن حالتوں میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا جواز ہے۔ اب جو ثابت ہے دو نمازوں کے جمع میں، ایک تو میدان عرفات میں، آپ جانتے ہیں حج کے موقع پر میدان عرفات میں ظہر اثر اکٹھی پڑھتے ہیں، ظہر کے وقت میں ظہر اثر اکٹھی پڑھتے ہیں اور خطبہ حج ہوتا ہے میدان عرفات میں۔ اور اسی طرح جب عرفات سے نکلتے ہیں مزدلفہ کے لیے، تو مزدلفہ میں جا کر پھر مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ دو صورتیں تو یعنی قطعاً ثابت ہیں اور سارے ان کے قائل ہیں، ان دو صورتوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ پہلی صورت ہے کہ حاجی کے لیے میدان عرفات میں ظہر اور عصر جمع تقدیم کے ساتھ پڑھنا مشروع ہے، یعنی ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ظہر اور عصر دونوں ظہر کے اول وقت میں ادا کریں گے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کو میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف نکلنے کے بعد جمع تاخیر کے ساتھ ادا کرنا۔ مغرب اور عشاء کو میدان عرفات سے جب مزدلفہ کی طرف نکلتے ہیں، عرفات میں مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکلتے ہیں مزدلفہ کے لیے، سورج غروب ہونے کے بعد، لیکن عرفات میں نماز مغرب ادا نہیں کرتے، بلکہ نماز جا کے مزدلفہ میں ہی ادا کرتے ہیں، دونوں نمازیں جمع کرتے ہیں۔ مزدلفہ پہنچتے پہنچتے عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو پہلے مغرب پڑھتے ہیں پھر عشاء پڑھتے ہیں۔ یہ مغرب اور عشاء کو میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف نکلنے کے بعد جمع تاخیر کے ساتھ ادا کرنا، یہ بالاتفاق مشروع یعنی شریعت میں ثابت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگرچہ فقہا کے درمیان اس چیز میں اختلاف ہے کہ یہ جمع سفر کی وجہ سے ہے یا حج کی وجہ سے، اور راجح یہ ہے کہ یہ حج کی وجہ سے ہے جمع۔ اور اس جمع کے مشروع ہونے کی دلیل جیسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث، جس میں رسول اللہ کے حج کا ذکر ہے، اس میں بیان ہے کہ ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر، آپ نے مغرب اور عشاء، وہاں پر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی، باذان واحد و اقامت، اور وہاں بھی ایک اذان اور دو اقامت، یہ اذان ایک ہوتی ہے اور ہر نماز کے لیے اقامت الگ الگ کہی جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کے ساتھ عصر کی نماز پڑھائی، اور دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ یہ آپ نے مینا میں عرفات میں کیا ایسا، یہ عرفات میں ہے، حتیٰ کہ جب آپ مزدلفہ تشریف لائے اور ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی۔ تو جمع میں یہ دو نمازیں جمع کرنا، یعنی عرفات میں اور مزدلفہ میں، ان کے جمع کرنے پر سب کا اتفاق ہے، حاجی کے لیے ایک تو میدان عرفات میں اور اس طرح مزدلفہ میں، ان پر سب کا اتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں کا۔ اور یہ جمع حج کی وجہ سے ہے، سفر کی وجہ سے نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مکہ والے بھی جو مینا کے آس پاس اور عرفات کے آس پاس رہتے ہوں، وہ بھی وہاں پر نماز جمع ہی کرتے ہیں، وہاں پر قصر اور جمع دونوں ہی حج کی مناسبت سے، قصر بھی دو دو رکعتیں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح جو قصر کے ساتھ ساتھ، تو یہ دو نمازوں کا جمع کرنا، یہ میں نے کہا کہ حج کی وجہ سے ہے، سفر کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ وہاں کے مکہ کے رہنے والے بھی یہ دو نمازیں جمع کر کے ہی پڑھتے ہیں اور قصر کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ جمع کرنے کی دوسری وجہ ہے سفر میں، سفر میں اس وقت جو رسول اللہ ہم سفر کیا کرتے تھے، اس سفر کے حالات ہمیں محسوس کرنے چاہیے۔ آج محسوس ہم نہیں پوری طرح کر سکتے، کیونکہ ہمارے سفر کے حالات الحمدللہ بہت بہتر ہیں اور بہت آسان ہے، اور ہمارے لیے وہ پریشانی اور مشکلات نہیں ہیں جو اس وقت میں تھی، جو اس دور میں تھی۔ اب تو سفر بہت آسان ہے۔ تب کا تصور کیجئے جب لوگ صحراؤں میں، جنگلوں میں سفر کرتے، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ،
اب تو ہم 2 لمحے 2 منٹ ہم ویسے اونٹ اور گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتے، سفر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہر وقت کا اپنا تقاضا ہوتا ہے۔ اب وہ حالات نہیں رہے اور نہ ویسے سفر کرنا ممکن ہے۔ تب جب لوگ سفر کرتے تو ہر نماز کے لیے جب قافلہ پورا نکلتا تھا، ہر نماز کے لیے وقت نکالنا اور پراپر جگہ تلاش کرنا اور وہاں ٹھہر کر نماز کی ادائیگی، یہ بہت مشکل بلکہ ناممکن ہونے والی بات تھی۔ اسی تب کے حالات میں شریعت نے سفر میں جمع کرنے کی اجازت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز جمع کیا کرتے تھے۔ اب حالت سفر میں کیا ظہر اثر اور مغرب عشاء کو جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس میں ویسے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ سفر میں حالت سفر میں ظہر اور اثر دونوں مغرب اور عشاء کو جمع کرنا جائز ہے یا نہیں، اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ حالت سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنا مشروع یعنی جائز ہے اور شریعت میں ثابت ہے، وہ جمع تقدیم سے ہو یا جمع تاخیر سے، یعنی جمع تقدیم اور جمع تاخیر کی آپ نے پیچھے وضاحت پڑھ لی ہے۔ جمع تقدیم کیا کہ پہلی نماز میں دوسری کو جمع کرنا، اور تاخیر کیا کہ دوسری میں پہلی کو پڑھنا۔ تو جمہور فقہاء کرام کا یہی قول ہے کہ حالت سفر میں دو نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ جمہور کی دلیل کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ حالت سفر میں دو نمازیں جمع کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان معاذ رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک فکان یصلی الظہر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا۔ از معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے غزوہ تبوک میں، آپ ظہر اثر اکٹھی پڑھتے تھے اور مغرب عشاء بھی آپ جمع کر کے پڑھتے تھے، تو سفر میں آپ نے نمازیں جمع کی ہیں۔ اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین المغرب والعشاء اذا جد به السیف، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی، یعنی سفر میں مشکل پیش آتی، جدہ مشکل پیش آنے کو یا مشقت پیش آنے کو کہتے ہیں۔ سفر میں جب آپ کو ہر نماز اپنے وقت میں پڑھنے میں مشقت ہوتی تو آپ دو نمازوں کو جمع کر لیتے، اذا جد به السیر، جب آپ کو سفر میں کچھ مشکل یا مشقت درپیش ہوتی۔ یہ پہلا قول ہے، اس کے دلائل ہیں، اور بھی دیگر احادیث میں موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دو نمازیں جمع کی ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حالت سفر میں دو نمازوں کو ایک کے وقت میں جمع کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ احناف کا قول ہے، کہتے ہیں حالت سفر میں دو نمازیں جمع کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ اور احناف کا خیال ہے کہ عرفہ اور مزدلفہ کے علاوہ کسی بھی حالت میں، وہ سفر ہو یا بارش یا بیماری، دو نمازوں کو جمع نہیں کر سکتے، یہ ان کا موقف ہے۔ اور پچھلی حدیث کا یہ کیا جواب دیتے ہیں لوگ؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے جو دو نمازیں جمع کی ہیں، کہتے ہیں یہ حقیقت میں جمع نہیں تھی، یہ جمع سوری تھی۔ میں نے آپ کو بتلایا جمع تقدیم اور جمع تاخیر، اس کو جمع حقیقی کہتے ہیں، یعنی حقیقت میں آپ نے دو نمازیں جمع کی، یا تو اول کے وقت میں یا ثانی کے وقت، اسے جمع حقیقی کہتے ہیں۔ اور دوسری جس کے احناف قائل ہے وہ ہے جمع سوری۔ جمع سوری کیا ہے کہ وہ صورت اور شکل کے اعتبار سے جمع تھی، حقیقت میں جمع نہیں۔ کیسے کہ ظہر کو کہتے ہیں آخر وقت میں پڑھ لے اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لے، یعنی ظہر کو بالکل آخر وقت میں لے جائیں اور عصر کو بالکل اول وقت میں لے جائیں، ہر نماز اپنے اپنے وقت میں ہی پڑھی جائے، تو صورت میں اور دیکھنے میں جمع ہے، حقیقت میں جمع نہیں۔ اب جمع کی یہ صورت یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اب دیکھیے جمع تو شریعت نے تخفیف اور آسانی کے لیے رخصت کے طور پر عطا کی ہے تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی رہے۔ اگر جمع میں یہ شرط لگا دی جائے، جمع یہ صورتحال بنا دی جائے کہ اول کو آخر وقت کے وقت میں جمع کرو اور آخر کو اول کے وقت میں جمع کرو، یعنی ہر ایک کو اس کے اوقات کی بالکل حد پر لے کے آؤ، یہ تو مشکل بن جائے گی، یہ تو بہت مشکل بن جائے گی کہ دیکھتے رہیں کہ کب ظہر کا آخر وقت ہوتا ہے اور کب عصر کا اول وقت ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہر نماز اپنے وقت میں پڑھنے سے بڑی مشکل ہے کہ اول اور آخر وقت کی حدود میں جا کر دو نمازیں جمع کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس میں رخصت کیسی ہے؟ اور یہ ظاہری ادلہ کے بھی خلاف موقف ہے۔ حدیث میں تو ظاہر ہے کہ آپ اکٹھی پڑھتے تھے، اور یہ تو نہیں کہ پہلی کو دوسری آخر وقت میں لے جاتے اور دوسری کو اول وقت میں لے کے آتے۔ جی، تو حناف کا خیال ہے کہ عرفہ اور مزدلفہ میں بس نمازیں جمع کر سکتے ہیں، باقی کہیں میں نمازیں جمع کرنے کے یہاں جائز نہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی صحیح دلیل نہیں جس میں دو نمازوں کو ایک وقت کے وقت میں جمع کر کے پڑھنے کا جواز بیان ہوا ہو، اور جن حدیث میں جمع کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد جمع سوری ہے، یعنی سوری سے مراد
شکل میں اپنی صورت میں دیکھنے میں جمع لگتی ہے، حقیقت میں جمع نہیں۔ اور جمع زوری سے مراد یہ ہے کہ پہلی نماز کو اس کے آخری وقت تک لیٹ کر کے پڑھا جائے اور پھر دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے۔ اس طرح یہ صورت تو جمع کی ہوگی لیکن حقیقت میں جمع نہیں ہوگی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفات اور مزدلفہ میں دو نمازوں کو جمع کرنا حج کی وجہ سے تھا، سفر کی وجہ سے نہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ حج میں جو دو نمازیں جمع کی گئی وہ حج کی وجہ سے، لیکن جو دیگر ادلہ ہے کہ آپ نے دو نمازوں کو سفر میں جمع کیا ہے تو ان کو حقیقت پر معمول کیا جائے گا۔ یہ تکلف ہے خواہ مخواہ، اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ تو راجہ قول جمہور ہی کا ہے، کیونکہ حنفیوں کے قول پر کوئی دلیل نہیں۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ شریعت نے جمع کرنا مکلف کی انسان کی آسانی کے لیے رکھا ہے، اور اگر اس صورت میں جمع کیا جائے جیسے یہ بیان کرتے ہیں تو پھر تو مشقت مزید بڑھ جائے گی، رخصت کیسے؟ مشکل بڑھ جائے گی کہ ہر کے آخری وقت کو دیکھا جائے، ظہر کے آخری وقت کو تلاش کیا جائے، عصر کے اول وقت کو تلاش کیا۔ اس دور میں جب اوقات کی پہچان بھی آسان نہیں تھی، اور پھر وہاں آ کے بالکل اوقات کی حدود پہ آ کر نماز پڑھیں تو تکلف ہے، اور ایسے تکلف میں شریعت نہیں ڈالتی۔ اسی جمہور کا موقف راجح ہے کہ سفر میں نمازیں جمع کرنا جائز ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسے سفر میں دو نمازیں جمع کرنی چاہیے جہاں پر ہر نماز اپنے وقت میں پڑھنا مشکل ہو، اور مطلقاً آج کل کے سفر میں خاص طور پر جمع کو بلا وجہ عادت نہیں بنانی چاہیے۔ جمع کو بلا وجہ عادت بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نکلے ہیں کہیں سفر پہ اور آپ سمجھتے ہیں کہ دو نمازیں جمع کر لیں تو آسانی رہے گی، ہر ایک کو اپنے اپنے وقت میں پڑھنا بہت مشکل ہے یا ٹھہرنا مشکل ہے، تو تب آپ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ جواز ہے۔ لیکن اگر ہر وقت نماز اپنی آسانی سے ہر وقت اپنے وقت میں پڑھی جا سکتی، جیسے بندہ اپنی گاڑی پہ جاتا ہے کہیں تو رستے میں ٹھہرنے کی جگہ بھی ہوتی ہیں روڈز پر، اور پٹرول پمپوں پہ یا رستے میں جو آرام گاہیں ہوتی ہیں، ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پر مساجد وغیرہ چھوٹی موٹی ہوتی ہیں۔ جب اپنی گاڑی پہ ہے اور اپنی مرضی سے سفر ہے تو وہاں پہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کسی بس میں ہیں یا کسی کوچ میں ہیں، لمبے سفر میں ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ جمع کا سفر میں جواز موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیے کہ دوران سفر نماز جمع کرنے کی اجازت ہے۔ جب آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں تو منزل پہ پہنچنے کے بعد اگرچہ آپ مسافر کی حیثیت سے، اگر آپ 3 4 دن تک رہتے ہیں، آپ مسافر کی حیثیت سے ہیں، آپ کو نماز قصر کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہاں پر آپ کو سفر کا سہارا لے کر نماز جمع کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ دوران سفر اجازت ہے جب تک آپ یعنی رستے میں ہیں۔ جب منزل پہ پہنچ گئے، وہ آپ خواہ اپنے کسی کے میزبان ٹھہرے ہوں، کسی کے آپ مہمان ہوں، وہاں پر آپ مسافر سمجھے جاتے ہوں قصر کرنے کے اعتبار سے، یا موزوں یا جرابوں پر 3 دن تک مسح کرنے کا آپ کو جواز تو ہوگا، لیکن وہاں پر ٹھہرنے کے بعد ہر نماز اپنے وقت میں ہی ادا کی جائے۔ باقی اگر دوران سفر ہر نماز اپنے وقت میں پڑھنا مشکل ہے تو جمع کا جواز موجود ہے، جمہور کا موقف راجح ہے۔ اور جمع کی دوسری وجہ وہ حالت مرض میں بیماری کی حالت میں دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی تھوڑا اختلاف ہے۔ یہ ویسا ہی اختلاف ہے جیسے پہلا اختلاف تھا، پڑھ لیں اس کو۔ حالت بیماری میں دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس میں فقہاء کرام السلام کے دو علیکم قول سر۔ ہیں۔ ہاں ایسا بھائی کہ جان، سفر میں ہاں جی، جو جی جو نماز ہے نا وہ قصر، وہ ہاں کیا ہے؟ فرض میں صرف قصر کرنا ہے یا سنت میں بھی؟ تو بھائی سفر میں فرض ہی قصر ہوتے ہیں، سنتیں کیا قصر ہوگی؟ سنتیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، بس فرض قصر کرتے ہیں۔ باقی سوال ہو تو آخر میں لے جائیں، جی آپ جی یہ کلاس کو چلنے دیں، مائک بند کر لیں اب آپ لوگ۔ جی ہم بیان کر رہے تھے سفر میں نمازیں قصر کرنے کا جواز ہے۔ اس کے بعد حالت مرض میں جب بندہ بیمار ہو، اور بیماری کا ضابطہ بھی وہی ہے جو سفر کا تھا کہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھنا مشکل ہو، تو کیا ایسے مرض میں دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ اس میں فقہاء کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا قول ہے کہ حالت بیماری میں دو نمازیں جمع کرنا جائز ہے، یہ مالکیہ، حنابلہ اور بعض شافعیہ کا قول ہے۔ اور ان کی دلیل وہ یہی کہ جمع کی رخصت عذر کے لیے رکھی گئی ہے، اور بیماری بھی ایک عذر ہے، اور بلکہ بیماری سفر سے بڑا عذر بنتی ہے کہ جب وہ بندہ بیمار ہوتا ہے، لیٹا ہوتا ہے، اور ہر نماز اپنے وقت میں نہیں پڑھ سکتا، یا بندہ سو جاتا ہے اور وہ آرام کر رہا ہے، اور لواحقین بھی، ساتھ والے بھی، اس کے رشتہ دار بھی، آس پاس کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ کافی بیمار ہے، اس کو تھوڑا آرام کرنے دیا جائے اور نماز کے لیے نہ اٹھایا جائے تاکہ یہ ڈسٹرب نہ ہو، اس کی مزید اس کی پریشانی میں اضافہ نہ ہو، تو یہ ایک عذر ہے بڑا، اور سفر سے بڑا عذر ہے۔ تو جمع کی رخصت شریعت نے عذر کے لیے اور مکلف کی آسانی کے لیے رکھی ہے، اور بیماری بھی ایک عذر ہے،
اور اس میں بھی آسانی مطلوب ہے، بلکہ سفر سے زیادہ مطلوب ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب سفر میں جمع کی رخصت مشقت سے بچنے کے لیے دی گئی ہے، تو بیماری میں بھی ہر نماز کو الگ الگ ادا کرنے میں مریض کے لیے مشقت ہے، بلکہ مسافر سے کہیں زیادہ مشقت ہے، لہذا وہ بھی مشقت سے بچنے کے لیے دو نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مرض کو سفر پر قیاس کیا گیا، اور قیاس بالکل صحیح ہے کہ سفر میں دو نمازیں جمع کرنے کی اجازت دی گئی مشقت کی وجہ سے، بلکہ بس اوقات سفر میں مشقت نہیں ہوتی پھر بھی نمازیں جمع کرنے کی گنجائش ہوتی، اور مرض تو بالکل ایک مشقت کا عمل ہے۔ اس میں انسان یعنی ہر نماز کے لیے وضو کرے اور تیاری کرے اور نماز پڑھے، یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض امراض میں۔ کچھ امراض جب شدید ہو جائیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے، تو اس عذر کی وجہ سے نماز کو جمع کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، یہ جمہور کا موقف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مریض کے لیے حالت مرض میں دو نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ مریض کے لیے حالت مرض میں دو نمازیں جمع نہیں کی جا سکتی۔ یہ حنفیہ اور شافیہ کا مذہب ہے، اصل میں حنفیہ ہی کا مذہب ہے۔ حنفیہ کسی صورت میں بھی نمازیں جمع کرنے کے قائل نہیں، اور یہاں بھی ان کا ویسا ہی موقف ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیمار رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جمع نہیں کی، اور آپ کے بارے میں واضح یہ ثابت بھی نہیں کہ آپ نے جمع نہ بھی کی ہو۔ آپ کے امراض میں آپ نے کچھ نمازیں مسجد میں جا کر پڑھی ہیں، کچھ آپ نے گھر میں پڑھی ہیں، کیسے پڑھی ہیں ہر نماز کی ہمیں تفصیل نہیں ملتی، اس لیے اگر آپ نے نہیں جمع کی اور آپ نے ہر نماز وقت میں پڑھی بھی ہے اگرچہ، تب یہ لازم نہیں ہے کہ رخصت کی ہم نفی کر دیں۔ تو راجح قول یہی ہے کہ جب سفر کی مشقت کے سبب دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، تو بیماری میں بھی جائز ہے، کیونکہ بیماری میں ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا زیادہ مشقت کا کام ہے سفر میں ادا کرنے کی نسبت۔ اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، تو ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیمت پر عمل کرتے ہوئے جمع کی رخصت پر عمل نہ کیے ہو، آپ نے اپنے لیے ہر نماز وقت میں پڑھنا اختیار کیا ہو۔ اور پھر میں نے آپ سے کہا کہ یہ لازم بھی نہیں ہے کہ آپ نے ہر نماز وقت میں ہی پڑھی ہو، آپ کو تو مرض اتنا شدید تھا کہ آپ بے ہوش بھی رہتے تھے، بے ہوشی آپ پر آ جاتی تھی، ہو سکتا ہے آپ نے کہیں جمع کی بھی ہو لیکن کوئی منقول نہ ہو ایسا، تو خیر نہیں بھی کی تو اس سے عذر کی وجہ سے نماز جمع کرنے کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں انفرادی نماز پڑھنا تھی، جبکہ سفر میں آپ اکیلے نماز پڑھنے والے نہیں تھے، بلکہ آپ کے ساتھ دیگر لوگ بھی ہوتے تھے۔ تو سفر میں انہوں نے بیان کر دیا، اور گھر میں آپ انفرادی پڑھتے تھے، آپ نے انفرادی ہر نماز اپنے وقت میں پڑھ لی، تو اس میں کیا ہے؟ جبکہ جب ہمارے پاس عذر موجود ہے اور شریعت کا اصول موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکام میں ہماری تنگی نہیں رکھی، اللہ نے آسانی رکھی ہے، تو اس آسانی پر عمل کر کے ہر نماز اگر نمازیں اگر جمع کر لی جائیں مرض میں، تو انشاءاللہ واضح طور پر دلیل اور گنجائش موجود ہے۔ واللہ اعلم۔ ہم یہ ذکر پڑھ رہے تھے کہ کن وجوہات سے دو نمازیں جمع کرنے کا جواز ہے۔ ایک ہم نے پڑھا سفر، اور دوسرا مرض، اور تیسرا ہے بارش۔ بارش بھی عذر بنتی ہے دو نمازوں کو جمع کرنے کا، لیکن بارش عذر بنتی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ گھر میں بارش کی وجہ سے ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، یہ ان کے لیے ہے جو باہر جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں۔ ظاہر ہے کہ مسجد میں جانے کے لیے رستے سے گزرنا پڑتا ہے، اور رستے سے گزرنے میں بارش میں آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے، اس لیے بارش وہ عذر بنتی ہے دو نمازیں جمع کرنے کے لیے۔ البتہ جو گھر میں پڑھتے ہیں وہ تو ہر نماز اپنے وقت میں ہی پڑھتے ہیں۔ تو بارش آنے کی صورت میں دو نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں ویسے یعنی مسجد میں اگر دو نمازیں جمع کرنی ہیں تو فقہا کے دو قول ہیں، تھوڑا سا اختلاف ہے۔ پہلا قول ہے کہ جائز ہے، بارش کی وجہ سے مسجد میں باجماعت دو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، یہ جمہور علماء اکرام کا قول ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ فی غیر خوف ولا مطر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اثر اور مغرب عشاء کو مدینہ میں جمع کیا بغیر خوف اور بغیر بارش کے، یعنی کسی اور وجہ سے آپ نے بھی جمع کی ہیں۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خوف میں یعنی جب دشمن کے حملے کا خوف ہو، اور مدینہ میں حالت یہ تھی کہ مدینہ تو نبی الاسلام کے زمانے میں ایک جنگی چھاؤنی کی طرح بنا ہوا تھا، ایک ہر وقت وہاں پہ محاذ کھڑا رہتا تھا، اور دشمن کے حملے کا خطرہ رہتا، اور آپ خود بھی لشکر بھیجتے رہتے۔ اس وجہ سے آپ بعض احوال میں، جیسے آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر کئی نمازیں جمع کی تھی جب کافروں کے حملے کا خدشہ ہو گیا تھا اور کافروں نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی۔ اسی طرح بارش
کہتے بغیر خوف اور مطر کے بھی آپ نماز جمع کرتے تھے، تو اس سے سمجھ آیا کہ خوف اور مطر میں آپ نماز جمع کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی عذر ہوتا تو آپ نماز جمع کر لیتے تھے۔ تو اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے، اس حدیث کو سمجھیے، بعض لوگ اس حدیث سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض بغیر عذر کے ہی نمازیں جمع کرنے کا جواز سمجھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ بغیر عذر کے نمازیں پڑھنے لگتے ہیں جمع جمع کر کر کے، اور اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ظہر اثر اور مغرب عشاء کو آپس میں جمع کر لیا کرتے تھے، خوف اور مطر کے علاوہ، یعنی کسی اور عذر کی وجہ سے، خوف اور مطر کے علاوہ کسی اور عذر کی وجہ سے۔ اور اگر بغیر عذر کے نمازیں جمع کرنا جائز ہوتا تو ابن عباس یوں فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے آپ جمع کر لیتے، تو بغیر عذر کے جمع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کوئی عذر ہو، عذر اور بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کئی طرح کے عذر بن جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے استدلال کی صورت یہ ہے کہ جب بغیر خوف اور بارش کے کسی عذر کے سبب دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، تو ان کے وجود سے مراد ہے کہ خوف اور بارش کی وجہ سے تو بالاولیٰ جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں ان کا تذکرہ موجود ہے کہ خوف اور بارش میں بھی آپ نمازیں جمع کرتے اور دیگر عذروں کی وجہ سے آپ نمازیں جمع کرتے۔ تو حدیث واضح ہے ایسے مسلم کی، جس میں بارش کو نمازیں جمع کرنے کی وجہ بتلایا گیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بارش میں دو نمازیں جمع کرنا جائز نہیں ہے، یہ حناف کا موقف ہے کہ وہی بات جو انہوں نے اوپر کہی تھی وہ کسی صورت میں بھی جمع کے قائل نہیں۔ ان کی دلیل وہی ہے جو گزشتہ صورتوں میں گزر چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمع کوئی خاص ثابت نہیں ہے، اور اگر جمع کرنا ہے تو پہلی کو آخر وقت میں لے جاؤ، پہلی کو اول وقت میں لے آؤ، اس تکلف میں پڑھو۔ ان کا موقف شروع سے یہی چلا آ رہا ہے کہ کسی صورت میں بھی جمع کرنے کے قائل نہیں۔ تو راجہ موقف یہی ہے کہ بارش کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے، یرید اللہ بکم السر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر اللہ تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ تو دین میں آسانی ہے اور دین میں کوئی تنگی وغیرہ نہیں ہے۔ ایک بات یہاں پر ملحوظ خاطر رہے، میں نے جیسے ذکر کیا کہ بارش کی وجہ سے دو نمازیں مسجد میں ہی جمع ہوتی ہیں، گھر میں جمع نہیں ہوتی۔ کیونکہ بارش عذر کیوں بنا؟ کیونکہ باہر نکلنا، رستوں پہ چلتے ہوئے مسجد پہنچنا مشکل ہے، اس لیے بارش کی وجہ سے نمازیں جمع کرنے کا جواز ملا۔ یہ سمجھیے اس بات کو، جب اللہ تعالیٰ نے دو نمازوں کو جمع کرنے کی جو اجازت دی ہے بارش کی وجہ سے، وہ مسجد میں ہے، کیونکہ مسجد میں جانا مشکل ہوتا ہے، مطلب گھر میں تو ایسے مسائل نہیں ہوتے۔ یہ ہم بات کر رہے تھے کہ بارش کی وجہ سے دو نمازیں جمع کرنے کا جواز ہے۔ میں نے کہا کہ دو باتیں ملحوظ خاطر رکھی جائیں، ایک تو بارش کی وجہ سے دو نمازیں مسجد میں جمع ہوتی ہیں، کیونکہ گھر سے نکل کر مسجد تک پہنچنا مشکل ہے، اور دوسری بات جب ہلکی بارش ہو یا معمولی بات ہو اور مسجد میں پہنچنا آسان ہو، پھر ہر نماز اپنے وقت میں ہی پڑھی جائے۔ عہد رسالت کے حالات اور ان کے رستوں کا جائزہ لیں آپ، تب کیا حالات تھے اور کیسے رستے تھے، تب وہ دو نمازیں جمع کرتے تھے۔ اور معمولی بارش کی وجہ سے اور جب کہ آنے جانے کی آسانی بھی ہو، تب بھی دو نمازیں جمع کرنے کی کوشش کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بارش ہو رہی ہو اور نماز کا ٹائم ہو جائے، کوئی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، تو ایک اور سنت موجود ہے کہ اذان کے الفاظ میں نبی علیہ السلام کہلوایا کرتے تھے اپنے مؤذن سے، الا صلوا فی الرحال، تو گھر میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر مسجد میں پہنچنا مشکل ہے۔ تو یہ عذر کی کچھ وجوہات ہی جن وجہ سے دو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، ہم نے تین پڑھی ہیں، ایک مرض، دوسری سفر، اور تیسری بارش۔ اور اس کے علاوہ یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق اگر ہم جائزہ لیں تو یہ صرف تین ہی وجوہات نہیں ہیں، صرف تین ہی وجوہات نہیں ہیں، ہر وہ وجہ جو نماز کو وقت میں پڑھنے کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ آج کل ہمارے ہاں اور بہت سی نئی نئی وجوہات آ گئی ہیں، جیسے بس اوقات لوگ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، آفس سے نکلتے ہیں، اپنے دکان سے، اپنے کاروبار سے نکلتے ہیں گھر پہنچنے کے لیے، تو رستے میں ٹریفک جام ہوتا ہے، اور یا رستے میں جو نئے نئے ہمارے مصائب ہیں، کوئی جلوس نکل رہا ہے، کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے، کہیں اللہ معاف کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس وجہ سے رستے بند ہیں۔ تو رستوں کی بندش کے بعد پھر ایسے ہے کہ بندہ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتا گھر، تو جس وقت گھر پہنچے پھر دو نمازیں جمع کر لی، یہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے۔ یا کئی دفعہ ہسپتال میں کوئی بندہ مریض کے ساتھ اٹیچ ہے اور مریض کو چھوڑ نہیں سکتا، ہر وقت اس کو ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کی وجوہات میں دو نمازیں جمع کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ تو جو بھی عذر ہو انسان بہتر سمجھتا ہے جس میں نماز وقت میں پڑھنا مشکل ہو،
تو تب شریعت نے آسانی دی ہے، جو اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، لیکن بلا وجہ دو نمازیں جمع کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور جو ہم نے مستقل عذر بنا لیے ہیں دو نمازیں جمع کرنے کے لیے، جیسے بعض لوگ جاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہر نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتا، روزانہ دو دو نمازیں جمع کرتے ہیں، یا باس اجازت نہیں دیتا، اگر ہم اپنی عبادت کو پہلے دیکھیں اور بعد میں اپنی ڈیوٹی یا اپنی جاب کو دیکھیں تو پھر ہر نماز ٹائم پہ پڑھنا مشکل نہیں، لیکن اگر ہم جاب کو مقدم رکھیں اور اپنی ڈیوٹی کو پہلے رکھیں تو پھر بہرحال مشکل تو بنے گی۔ تو جو مستقل عذر ہیں ان کو مٹانا چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے، اور ہمیں کوئی راہ نکالنی چاہیے کہ نماز اللہ کے ایمان میں سب سے بڑا عمل ہے، تو اس میں کوئی خام خواہ خلل نہ آتا رہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا موضوع ہے کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ویسے ہر وقت اللہ کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات میں شریعت نے نوافل وغیرہ پڑھنے سے یا بغیر سبب کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جن اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے وہ اوقات دو طرح کے ہیں۔ پہلے جن میں نماز پڑھنے سے بڑی سختی سے روکا گیا ہے، اور دوسرے وہ اوقات جن میں نماز پڑھنے کی ممانعت تو وارد ہوئی لیکن اتنی سختی نہیں کی گئی۔ اب جن اوقات میں نماز پڑھنے سے سختی سے منع کیا گیا وہ تین اوقات ہیں۔ ایک دوران طلوع، جب سورج طلوع ہو رہا ہو جب تک پوری طرح طلوع نہ ہو جائے، اور دوسرا دوران غروب، جب غروب ہو رہا ہو جب تک پوری طرح غروب نہ ہو جائے، اور تیسرا جب نصف النہار پر ہو جب تک سورج ڈھل نہ جائے۔ یہ تین اوقات ہیں۔ تو پہلی قسم جن میں نماز پڑھنے سے سختی سے منع کیا گیا یہ اوقات تین ہیں، سورج طلوع ہونے سے لے کر اس کے بلند ہونے تک، یعنی جب طلوع ہو رہا ہو اس کے دوران، جب پوری طرح بلند ہو جائے پھر نماز پڑھنے کی اجازت، عین زوال کے وقت جب سورج بالکل آسمان کے درمیان میں پہنچ جائے نصف النہار پر ہو، اور تیسرا سورج غروب ہونے سے لے کر اس کے اچھی طرح غائب ہونے تک، جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے تو تب تک نماز جائز نہیں جب تک پوری طرح غروب نہیں ہو جاتا، اور یہ اوقات مختصر ہیں، بہت لمبے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل مندرجہ ذیل احادیث ہیں۔ پہلی، عن عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ قال ثلاث ساعات كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا۔ عقبہ ابن عامر بیان کرتے ہیں کہ تین اوقات وہ ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے سے، نوافل وغیرہ پڑھنے سے منع کرتے تھے، اور اس بات سے بھی منع کرتے کہ ان اوقات میں اپنی میتوں کو قبر میں نہ اتاریں۔ پہلا، ہی تطلع الشمس بازغۃ، جب واضح طور پر سورج طلوع ہو رہا ہو، حتی ترتفع، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، وحین یقوم قائم الظہیرہ، اور جب دوپہر کو سر پہ کھڑا ہو نصف النہار پر، حتی تمیل الشمس، تک سورج ڈھل جائے، اور تیسرا وحین تضیف الشمس للغروب، جب سورج غروب ہونے کے لیے جھک رہا ہو حتی تغرب، حتی کہ پوری طرح غروب ہو جائے۔ بس عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تین اوقات ایسے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے سے یا اپنے مردوں کو دفنانے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ان اوقات میں نماز پڑھنا بھی منع کیا، اور اپنے اور مردوں کو قبر میں اتارنے سے بھی منع کیا۔ پہلا، جس وقت سورج نکل رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، اور دوسرا جس وقت ٹھیک دوپہر ہو رہی ہو یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اور تیسرا جس وقت سورج ڈوبنے کی طرف مائل ہو یہاں تک کہ وہ پوری طرح ڈوب جائے۔ اور ان اوقات میں نماز پڑھنے کی دلیل یہ حدیث بھی ہے، ان عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ انه قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن عبسہ صحابی بیان کرتے ہیں، انہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا، اخبرنی عن الصلاۃ، کہ مجھے نماز کے بارے میں خبر دیجئے کہ کن اوقات میں نماز پڑھیں اور کن اوقات میں نماز نہ پڑھیں۔ فرمایا صلی صلاۃ الصبح، فرمایا فجر کی نماز پڑھو، ثم اقصر عن الصلاۃ، پھر نماز سے رک جاؤ، حتی تطلع الشمس حتی ترتفع، حتی کہ سورج طلوع ہو کر بلند ہو جائے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صرف فجر کی دو سنتیں پڑھنے کا جواز ہے جس کی پہلی رہ جائے، اس کے علاوہ نوافل وغیرہ پڑھنے کی اجازت نہیں کہ جب سورج نکلے تو نکلنے کے بعد اشراق کے یا بعد میں چاشت کے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ فرمایا فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے، وحينئذ يسجد لها الكفار، اور تب اس کو کفار سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا جب سورج طلوع ہو تو سورج کے پجاری، سورج کے پوجا کرنے والی سورج کو سجدہ کرتے ہیں، تو شیطان بھی وہاں کھڑا ہوتا ہے، اور ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے اس کے سینگوں کے درمیان سے سورج طلوع ہو رہا ہو، تو اس کو بھی پھر سجدہ ہوتا ہے۔ ثم صلی، فرمایا جب پھر سورج طلوع ہو جائے پھر نماز پڑھ لو،
فإن الصلاۃ مشہودۃ محظورۃ، تو نماز پڑھنے پر فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، حتیٰ یستقل الظل بالرمح، حتیٰ کہ سائے جب نیزے پر چڑھ جائیں، یعنی جب سائے ٹھہر جائیں، جب سائے رک جائیں۔ ثم اکثر عن الصلاۃ، پھر جب نصف النہار ہو نماز سے رک جاؤ، فإن حینئذ تسجر جہنم، اس وقت جہنم کو بڑکایا جاتا ہے، جہنم کی آگ بڑکائی جاتی ہے، اس وقت فرمایا نماز نہ پڑھو۔ فإذا اقبل الفیء، پھر جب سائے نکل آئیں، جب زوال ہو جائے، فصلی، پھر نماز پڑھو، وہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے۔ فإن الصلاۃ مشہودۃ محظورۃ، نماز میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، حتیٰ تصلی العصر، حتیٰ کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو جائے، تو جو چاہو تم نوافل پڑھ سکتے ہو۔ ثم اقصر عن الصلاۃ، پھر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نماز سے رک جاؤ، نوافل نہ پڑھو، حتیٰ تغرب الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ فإنها تغرب بین قرنئی شیطان، کے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے سورج غروب ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی نبی اسلام نے ان تینوں اوقات کا ذکر کیا، اور اس میں فجر پڑھنے سے لے کر طلوع تک اور عصر پڑھنے سے لے کر غروب تک کا بھی وقت آیا۔ اب یہ تین جو اوقات ہیں نا، دوران طلوع، دوران غروب اور جب نصف النہار پر ہو، ان اوقات میں تو نماز پڑھنے سے سختی سے منع کیے گئے، اور ان اوقات میں کوئی نماز بھی شروع نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص لیٹ ہو گیا، جیسے کہ آپ نے پہلے پڑھا، کوئی شخص لیٹ ہو گیا، اس کی آنکھ لیٹ کھلی ہے، جب آنکھ کھلی تو سورج طلوع کے قریب تھا، اگر اس کو ایک رکعت کا بھی وقت مل گیا تو نماز شروع کر لے اور دوران طلوع نماز پوری کر سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی عصر میں لیٹ ہو گیا اور اس کو عذر کی وجہ سے ٹائم ہی نہیں ملا، اور جب ٹائم ملا تو مغرب کا وقت قریب ہے، تو نماز شروع کر لے، ایک رکعت بھی اگر پہلے پڑھ لے تو دوران غروب نماز پوری کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان اوقات میں نماز شروع نہ کی جائے۔ البتہ جو فجر پڑھنے کے بعد اور عصر پڑھنے کے بعد ان اوقات میں جو سببی نمازیں پڑھی جا سکتی، سببی نمازیں کیا ہیں؟ جیسے کہ کسی کی قضا رہتی ہو، قضا دی جا سکتی ہے، کسی کی قضا ہے پہلے سے، جیسے اگر کسی نے عصر پڑھی، زہر کی قضا باقی ہے تو زہر کی قضا دے لے، ویسے تو پہلے زہر پڑھے بعد میں عصر پڑھے، لیکن نہیں ممکن تو بعد میں قضا دے سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کی عشاء رہ گئی اور اس کو مرض کی وجہ سے یا کسی وجہ سے سویا رہا، تو فجر کی اگر جماعت کھڑی ہے تو پہلے فجر پڑھ لے اور بعد میں پھر قضا دے لے۔ اس طرح اگر کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے، تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح اگر کسی کی فجر کی سنتیں پہلے رہ گئی ہیں تو فجر کے بعد وہ دو سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ دو اوقات، ان میں کچھ اجازت ہے۔ یہ دوسری قسم کے اوقات یہ ہیں جن میں اتنی سختی نہیں، بعض سببی نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ دوسری قسم میں مندرجہ ذیل اوقات ہیں، فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک، اس میں صرف فجر کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں جب نماز فجر سے پہلے انہیں ادا نہ کیا ہو۔ فجر کی سنتیں نماز فجر سے پہلے ہی پڑھنی چاہیے، لیکن جو باجماعت نماز پڑھنے جاتے ہیں، بس اوقات لیٹ ہو جاتے ہیں، جماعت کھڑی ہوتی ہے، جب جماعت کھڑی ہو پھر کوئی سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، پھر باجماعت نماز پڑھ لیں اور بعد میں دو سنتیں پڑھ لیں۔ اس کی دلیل عن قیس بن عمرو رضی اللہ عنہ قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح رکعتين، قیس بن عمر کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے ایک آدمی کو فجر کے بعد دو رکعت پڑھتے دیکھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الصبح مرتين، کیا فجر کی نماز دو دفعہ پڑھنی ہے؟ یعنی ہمارے ساتھ پڑھ چکے ہو، اب کیا پڑھ رہے ہو؟ فقال له الرجل، وہ آدمی آپ سے کہنے لگا انی لم اکن صلیت الرکعتين اللتين قبلهما، کہ میں نے وہ پہلے والی دو سنتیں نہیں پڑھ سکا تھا، فصلیتهما، وہ میں اس وقت پڑھ رہا ہوں۔ کہتے فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاموش رہے، تو آپ کی خاموشی اس عمل کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اس طرح عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک، اس وقت میں بھی سوائے فرض نماز کے کوئی نماز جائز نہیں۔ کوئی فرض نماز سے مراد کوئی قضا رہتی ہو، یا بندہ مسجد میں گیا تحیۃ المسجد پڑھنا چاہتا ہے، تو اس طرح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کی دلیل عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے، اور نہ عصر کے بعد کوئی نماز پڑھو حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو ان اوقات میں نے کہا کہ سببی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور سببی نمازوں میں بیت اللہ میں جب بندہ طواف کرتا ہے، طواف کے بعد دو رکعات پڑھنا بھی شامل ہے، تو وہ دو رکعات بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کا انہوں نے آگے ذکر کیا تنبیہ میں، کہ راجہ قول کے مطابق گزشتہ اوقات میں نماز کی ممانعت بیت اللہ میں نماز پڑھنے کو شامل نہیں۔ بیت اللہ میں بھی وہ نماز جو جب انسان طواف کر کے دو رکعات پڑھتا ہے، کسی وقت بھی طواف کیا جا سکتا ہے، اور طواف کے بعد دو رکعات پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کی دلیل عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
जुबैर बिन मुतिम रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, या बनी अब्द मनाफ, फरमाया बनी अब्द मनाफ, ए कुरैश के लोगों, ला तमनउ अहदन तवाफ बिहादिल बैत वसल्ला, मत मना करो किसी को इस बैतुल्लाह का तवाफ करने से और नमाज पढ़ने से, यानी तवाफ के बाद 2 रकात पढ़ने से मत मना करो। अय्यता साअतिन शाह, जिस वक्त भी चाहे, मिन लैलिन औ नहार, रात या दिन। तो ये एक सबब से है, ये 2 रकात पढ़ी जा सकती है। इसी तरह जो भी सबबी नमाज हो, किसी सबब से जो पढ़ी जाती है ना, वो फजर के बाद और असर के बाद, फजर के बाद से लेकर तुलू तक और असर से लेकर गुरूब तक उनको पढ़ने का जवाज है। सबबी नमाजों में कौन सी आती हैं? जैसे तहियतुल मस्जिद है, जैसे कोई कज़ा रह गई है, जैसे किसी शख्स की आदत हो वुजू के बाद वुजू की 2 सुन्नतें पढ़ने की, या इस तरह किसी ने बैतुल्लाह का तवाफ किया है, तो बैतुल्लाह का तवाफ करने के बाद, बैतुल्लाह का तवाफ किसी भी वक्त में हो सकता है और उसके बाद की 2 रकात किसी भी वक्त में पढ़ी जा सकती है। अलबत्ता इन औकात में जो मुतलकन नवाफिल हैं उनको पढ़ने से मना किया। वल्लाहु आलम। तो यूँ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का सबक और बहस पूरी हुई। बारकल्लाहु फी इल्मिकुम व अमलिकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।